بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گشت شروع کیا تھا اسلامی لشکر کا، تاکہ مکہ سے شام اور یمن کے راستے کی بھی نگرانی کی جائے اور اس راستے میں جتنے قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جائیں۔ اس میں کچھ سریے ہوئے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور کچھ غزوات ہوئے جس میں آپ خود تشریف لے گئے۔ چند ایک کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اور چند ایک آج کریں گے۔ غزوہ بوات یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ غزوہ صفوان یہ ربیع الاول 2 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ یہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کے تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کے سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ نخلہ یہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی اور ہدایت فرمائی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمع و اطاعت کہا اور اپنے رفقا کی اس اطلاع دیتے ہوئے کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے طویل مسافت طے کر کے نخلہ میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں۔
آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے، چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس یعنی پہلا مقتول اور پہلا قیدی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر بات پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا، چنانچہ بڑی چہم گویاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران میں، سورہ البقرہ میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعی شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا تھا وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا۔ یہ تھے چند ایک غزوات اور سریے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ بدر۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔